بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آج کے نشست میں ہم سورہ آل عمران کے نمبر 10 جو کہ چوتھے پارے کا پہلا رکوع اور آیت نمبر 92 سے لے کے 101 پر مشتمل ہے۔ خطاب کا سلسلہ جس طرح پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل سے جاری ہے، لیکن ابتدا میں ایک عمومی اصول جس کا اشارہ بہرحال انہی کی طرف جاتا ہے کہ نیکی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ جان مال سمیت محبوب تر چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کیے بغیر نیکی کی منزل نہیں مل سکتی، چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں تک سے آگاہ ہے۔ یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ خرچ کرنے کے باوجود اگر نیت میں کھوٹ ہوگا تو پھر بھی وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل پہ اسی طرح حلال تھی جس طرح اہل ایمان پہ حلال ہیں۔ اشارہ اصل میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ منسوب کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت انہوں نے حرام قرار دیا تھا، تو فرمایا کہ تمام کھانے حلال تھے سوائے طبیعت کی پسند کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام جو ایک چیز یعنی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اگر یہ شریعت کا حکم ہے تو فرمایا کہ تم تورات لے آؤ اور پڑھ کے سنا دو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان آ جانے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پہ بہتان باندھیں، یعنی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا جو کہ حقیقت میں حلال یا حرام نہ ہو، گویا یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا بہتان ہے۔ تو جو بہتان اللہ پہ باندھے وہی لوگ ظالم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی سچ ہے، لہٰذا اگر تم اتباع کرنا چاہتے ہو، پیروی کرنا چاہتے ہو اے بنی اسرائیل، تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، مشرکین کے ساتھی نہ بنو۔ یعنی وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پہ تھے، اور ازل سے پسندیدہ دین اسلام ہی رہا ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین تھا۔ اہل کتاب کو جھنجھوڑا تمام انسانیت کی ہدایت کا سب سے پہلا مرکز وہی ہے جو مکہ میں ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب میں تعریف کر کے ابراہیم علیہ السلام کی مکہ میں آمد تک کی تمام نشانیوں کو مٹا چکے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ مسجد اقصیٰ جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے تھے وہی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں داخل ہونے والا امن پا جاتا ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، مقام ابراہیم یہی ہے، اور اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ البتہ جو اس حق کا کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہیں، اللہ مستغنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے صراط مستقیم سے کیوں روکتے ہو؟ تم گواہ ہونے کے باوجود اس میں ٹیڑھ کیوں تلاش کرتے ہو؟ اور کمزور اہل ایمان تنبیہ فرمائی کہ اگر تم ان گمراہ اہل کتاب کی بات مانو گے تو یہ تمہیں کفر تک پہنچا کر رہیں گے، اور بھلا تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو آیات ربانی تم پہ تلاوت فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لیتا ہے تو اسے سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں کتاب مبین کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔